السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 29 نومبر 2024 بروز جمعہ ایک دوسرے کو فون کیا کسی دوسرے کام کے لیے، اور پلان بن گیا کہ جڑاں والا میں جو سن رائز ہوٹل بنا ہے وہاں پہ کھانا کھانے جانا ہے۔ بیٹھے بٹھائے پلان بنا لیا ہے، فون کسی اور کام کے لیے کیا اور صلاح جو ہے وہ کسی اور چیز کی بن گئی ہے۔ چلے خیر، اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ جو قافلہ ہے یہ رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف۔ تو آپ کو رستہ دکھاتے جاتے ہیں یہ کنال روڈ ہے۔ یہ ہم لوگ حیدر گارڈن والی سائڈ جڑاں والا میں حیدر گارڈن والی سائڈ سے نکلیں گے تو یہ ادھر سے بھی آ جاتا ہے۔ یہ جھال والی سائڈ کو ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نیئر پنجاب کالج کو کراس کریں گے تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے آ جائے گا۔ بیسک اگر دیکھا جائے حیدر گارڈن سے تو نارملی 3 سے 4 منٹ کا سفر ہے، اور ہے یہ شہر کے باہر ہی۔ آپ اس کی یہ باہر کی لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے امید ہے ان فیوچر کو آؤٹ سائڈ سیٹنگ دینی ہے، اور ان سائڈ ان کا یہ ہوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بات کریں فرنٹ کی تو انہوں نے عمارت کافی خوبصورت تیار کی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ذرا ویرائٹیاں لگا کر اپنی بائکس لگائی ہیں اور ان کو بتایا کوئی بندے آئے ہیں، اور اندر جانے کی تیاری کی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جانے لگے ہیں ہم۔ اندر جا کر بھی ذرا ویرائٹی تو کرنی ہے ہم نے۔ یہ آپ کا بھائی آ گیا اپنی فل ٹیم کے ساتھ۔ اب اندر جا رہے ہیں، اندر جا کر ایک دفعہ تو ہم نے سوچا لو آج پیسے پورے ہو جائیں گے، کیونکہ سٹارٹ سے فرسٹ امپریشن اچھا ان کی سیٹنگ دیکھ کر ہی لگا کہ یار کوئی ہیوی چیز ہی ہوگی۔ تو ہم لوگ آ گئے ہیں، تو یہ ہمارے استقبال کے لیے یہ بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ ہم ادھر بیٹھ گئے، پھر ہم ذرا شریف بچے بن کے ادھر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جب ہمارے سامنے یہ بک آئی ہے تو میں نے کہا اوہ صحیح، اس کو یاد کر کے سنائیں گے تو ملے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں مینیو تو کافی یہ لمبا چوڑا تھا، اس میں دیسی ولایتی چائنیز ہر طرح کے کھانے تھے۔ اب آپ اس کے پیجز گنیے گا، 1 2 3 4 5 سے 6 پیج تھے، جس پر ان کا کافی لینتھی مینیو تھا۔ اس میں پرائسنگ وغیرہ بھی تھی، ہر چیز تھی، جس میں کچھ چیزوں کی پرائسنگ مجھے سیم لگی عام مارکیٹ کے حساب سے، اور کچھ کی زیادہ بھی لگی۔ خیر اس کو سارا یاد کیا اور ان کو آرڈر دیا، اور نکل پڑے ان کے ہوٹل کو وزٹ کرنے، جس میں اس بھائی نے ہمیں بتایا کہ ہمارا سٹنگ پلان مختلف فیملی سیٹ اپس کے حساب سے برتھ ڈے کا ارینجمنٹ ہو گیا، یا دیگر تقریبات کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو خیر سٹنگ پلان کو دیکھنے نکلا تو ادھر جانے لگا تھا کہ بھائی نے بولا کہ اندر فیملی ہے تو آپ کیمرہ بند کر لیں، تو میں وہیں سے واپس آ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے آفس کے لیے، اپنی میٹنگ کے لیے، میٹنگ جو ہال ہے ہم نے وہ بھی تیار کیا ہے، آپ وہاں پہ ارینجمنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹنگ ہال انہوں نے بنایا ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹے شہروں میں میٹنگز کا رواج میرے خیال ہے کم ہی ہوتا ہے، گیدرنگ کی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا آرڈر جو ہم نے کیا تھا، ان کا اسپیشل پیزا کیا تھا ہم نے آرڈر۔ اسپیشل میں نارملی ہر ریسٹورنٹ کی ایک خاص چیز ہوتی ہے، ہم نے کہا پہلے اسی کو جو ہے ٹرائی کیا جائے۔ اور یہ ہمارے اسامہ بھائی ہیں انہوں نے اپنے اس کانڈی نما اوزار کے ساتھ پیزے پر حملہ شروع کیا، اور باقی بعد میں سب نے حملہ کر دیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بھائی ٹرنیلیاں کر رہا ہے اور پیزا کو ٹرائی کر رہا ہے۔ ہم نے چھریاں کانٹے تیز کر لے ہیں کہ لو چھری پھیر دیو استاد اس کو ہم نے پھر جو ہے ٹرائی کیا ہے۔ ان کا پیزے کو میں اوورآل اچھا ہی بولوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی صفائی سے یہ پلیٹ بھی اور چیزیں صاف ہوئی ہیں، پیزے کا ٹیسٹ اچھا تھا، نارمل روایتی پیزوں کی طرح لٹک نہیں رہا تھا، ٹلا نہیں سی، بڑا اچھا تھا۔ پھر ان کا چائنیز یہ فرائیڈ رائس ہم نے آرڈر کیے تھے، اور اس کے بعد یہ صحرائی دم پختہ شیش توک، یہ جو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے وہ گرین چلی بوٹی تھی، اور ترکش بوٹی ہم نے ان کو آرڈر کیا تھا۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنی پلیٹ بنائی خوبصورت سی، اور اس کے بعد یہ میں نے کھانا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے فرائیڈ رائس کی بائٹ لی ہے، جو کہ نارملی میں اس کو بولوں گا نہیں کہ یہ پراپر ایک صحیح فرائیڈ رائس نہیں تھے، میں اس کو ایک ذائقہ نہیں کہوں گا۔ یہ گرین چلی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پکڑی ہے، اور اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ٹوٹنے میں ہارڈ تھی، باربیکیو کی آئٹم ہے، اور ٹوٹنے میں یہ صحیح طرح ٹوٹ نہیں رہی تھی، پکا نہیں ہوا تھا۔ ابھی یہ شیش توک کی میں نے پکڑ لیا، ہاتھوں کے ساتھ ذرا پتہ لگ جاتا چیز کو، یہ بھی ٹوٹنے میں سخت تھی۔ تو باربیکیو میں یہ ان کی تھوڑی سی کمی مجھے محسوس ہوئی ہے کہ یہ پکنے میں صحیح نہیں تھا، اور ٹیسٹ وائز بھی زیادہ کوئی ہیوی چیز نہیں تھی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکش بوٹی یہ بھی بہت زیادہ سخت تھی۔ یہ میرا اکیلا نہیں تھا، ہم چاروں کا ایک ہی اوپینین تھا اس حوالے سے۔ اور اب باری تھی یہ صحرائی دم پخت کی، جس کی بہت زیادہ ہائپ بنی ہوئی تھی۔
تو یہ کچھ ایزی ٹوٹی بٹ اس کا ٹیسٹ بھی بس پورا سارا تھا. کہنا میں یہ چاہوں گا کہ شہر سے باہر جس نے آنا ہے اس کو ایک خاص چیز ملنی چاہیے. یہ آؤٹ سائڈ ایریا گنا جاتا ہے ہماری سٹی کا, تو ایک پراپر یہ خاص باربیکیو آئٹم اور فرائیڈ رائس کو میں اتنا کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. رائتا بھول گیا تھا اس لیے رائتے کی لاسٹ پہ بنا رہا ہوں. رائتا زیادہ پتلا نہیں تھا, رائتا گاڑھا ہی تھا. ٹیسٹ وائز بھی ٹھیک تھا ان کا. پریزنٹیشن ویسے اوور آل گڈ تھی ان کی چیز. اگر سکور کی بات کریں تو پیزے کو 9.5 سے 10 نمبر پورے بھی مل سکتے ہیں, اور جو دوسری آئٹم باربیکیو وغیرہ اس کو میں 5 نمبر دوں گا. امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا, تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.